قرآن مجید نے یہ اعلان فرمایا کہ اب جب کہ شریعت کامل ہو چکی ہے جی اب کوئی اور نیا لا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی. جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت یعنی اللہ تعالیٰ سے کثرت مکالمہ اور مخاطبہ کا جو اعزاز ہے جی وہ امت محمدیہ اس سے معروم ہو جائے گی، ہرگز نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ اعلان ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین جی والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک نئی قسم کی نبوت کی تعریف کی بالکل گئی. اس کو گفتگو پہ آپ جاری رکھیے گا. میں صرف یہاں پہ ایک اضافہ تھوڑا سا یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک پچھلے پروگرام میں سوال آیا تھا شبیر خان صاحب کی طرف سے، پشاور سے. انہوں نے کہا تھا اسی چونکہ آیت کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا تھا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ جب آپ اس کا جواب مکمل کریں تو ان کے سوال کو بھی اگر آپ اس میں دیکھ سکیں کہ اس کا جواب ملے. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ جو 4 اعزاز ہیں جو کہ امت محمدیہ سے وعدہ کیا گیا ہے، شہداء کا اور صدیقین کا اور نبی کا، یہ تو قیامت کے روز نہیں ملنا یہ انعام؟ بات یہ ہے کہ اب اس بات کا میرے خیال ہے پہلے جو عرض کر دیتے ہیں کہ نبی تو آتا ہی لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ہے. جی جب حساب کتاب ہونا ہے اس وقت تو نبی کے آنے کا مطلب کوئی نہیں بنتا. جی نبی تو اس وقت آتا ہے جب دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی اس وقت آیا کرتے ہیں جب گمراہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور خدا اس لیے انبیاء کو بھیجتا ہے کہ وہ اللہ ان کو کھڑا کرتا ہے. جی وہ اللہ سے علم پا کر، اللہ سے ہدایت پا کر بنی نوع انسان کو ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں، تاکہ اس آخری ان کے مرنے سے پہلے، ان کے حساب کتاب سے پہلے وہ درست ان پر حجت پوری ہو جائے اور وہ صحیح راستے کو اگر اختیار کرنا چاہیں تو کریں اور اللہ کی نعمتوں اور جنتوں کے وارث ہوں، اور اگر انکار کریں گے تو خدا کی ناراضگی کے مورد ہوں گے. جی ٹھیک ہے. تو قیامت کے وقت آنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اس کا مطلب ہے سارے نبی صدیق شہید، کیونکہ قیامت دارالعمل نہیں ہے، عمل تو یہاں پہ ہے. اور یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک نئی قسم کی نبوت کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اب کوئی اور نئی شریعت آنی نہیں، نیا لا آنا نہیں، شریعت مکمل ہو چکی. اب وہی آئے گا جو اللہ اور اس رسول یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. یعنی نبوت کا مقام، اور نبوت سے مراد یہ ہے کہ صاف اور مصفح الہام اور کثرت مکالمہ اور مخاطبہ اللہ تعالیٰ سے. جی نبی کے معنوں میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے اسے غیب کی خبریں عطا کرے. جی اور یہ مقام جو ہے اب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ ہی نے جب آنے والے کو نبی اللہ کہا اور دوسری جگہ حدیث میں اس کی وضاحت فرما دی کہ وہ امام مہدی بھی ہوگا، وہ مسیح موعود بھی ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ تم میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نتیجے میں اس مقام کو پہنچے گا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت مسیح، جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کا تعلق ہے، تو آپ نے بڑی وضاحت سے بار بار یہ فرمایا ہے کہ مجھے جو یہ مقام ملا ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقام بخشا ہے، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں فنا ہونے کے نتیجے میں اللہ نے یہ انعام بخشا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں کے برابر بھی ہوتے تو میں اس مقام کو نہ پا سکتا. یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور آپ ہی کی مہر خاتمیت ہے. اس لیے میں ان بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں، مرزا صاحب کی بات نہیں ہے، کوئی اور وجود بھی اگر ہوتا، اگر اس آپ کا سوال حق یہ بنتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشخبریاں پوری ہوتی ہیں. جس پر پوری ہوتی ہیں پھر اس محبت رسول کا تقاضا ہے کہ اس کو رسول اللہ کا سلام پہنچاؤ اور اس کی پیروی کرو. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کی مہر نبوت جس پہ تصدیق ثابت کرے گی وہی خود اس مقام پر پہنچے گا. اور حضور ہی کے فیض سے میں اس مقام پہ پہنچا ہوں اور میرے حق میں رسول اللہ کی ساری پیشگوئیاں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. جی بہت بہت شکریہ نصیر صاحب. جی بالکل. عمر صاحب نے اس اپنی گفتگو میں جس آیت اور حدیث کا حوالہ دیا ہے، میرے خیال بعض کا دوست یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ انہیں معین حوالہ بھی دے دیا جائے. بالکل. جی تو میں ان کے لیے اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس آیت کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ نساء کی 70 نمبر کی آیت ہے، اور جس حدیث کا حوالہ دیا ہے کہ المہدی الا عیسیٰ، یہ صحاح ستہ کی کتاب ابن ماجہ میں سے ہے.
تاکہ جو بھی تسلی کرنا چاہیں. جی بہت بہت شکریہ امام صاحب، جزاک اللہ. ہم یہاں جی بالکل اس میں تھوڑا سا بالکل امام صاحب جی میں صرف اپنے ویور سے ایک بات کیونکہ ہولڈ جنہوں نے کیا ہوا ہے ان کو میں صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں بالکل ہم آپ کی بات سے محروم نہیں رہنا چاہیں گے. ناظرین اس وقت ہمارے پاس کالز اب کثرت سے آنی شروع ہو گئی ہیں. آپ کو کچھ دیر کے لیے ہولڈ اگر کرنا پڑے تو اس کا ہمیں مارجن دیں. ہم ظاہر ہے جب سوال پوچھا جاتا ہے ہم کوشش تو کریں گے کہ اختصار کے ساتھ جواب دیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف سبسٹنس اینڈ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف انفارمیشن. جو معلومات آپ کو ہمارے کالرز کو درکار ہیں ہم چاہیں گے کہ اگرچہ اختصار کے ساتھ لیکن ان کو وہ معلومات ضرور بہم پہنچا دیں جس حد تک ممکن ہو. اس لیے اس لحاظ سے تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. تھوڑی دیر آپ کو ہولڈ کرنا پڑے گا، انتظار کی زحمت تھوڑی سی تو ہوگی، لیکن ہم ضرور اگر آپ یہاں پہ لائنڈ اپ ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنے کالرز ہمارے پاس یہاں پہ لائن اپ ہوں ہم ان کے ساتھ ضرور بات کریں. آپ کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. لائن ہولڈ کریں اور اپنے بے شک آپ پروگرام دیکھتے رہیں، ٹیلی فون کو کریڈل پہ نہ رکھیں، سائڈ پہ رکھ دیں اپنا ہینڈ سیٹ، اس کے بعد پروگرام دیکھتے رہیں. جب ہم آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب کریں گے تو اس وقت پھر آپ جا کے دوبارہ ہینڈ سیٹ اٹھائیں. اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کرنا بہرحال ضروری ہوگا، کیونکہ ورنہ اس سے پھر جو ہے وہ جو ایک ٹائم کا ڈیلے ہوتا ہے اس کی وجہ سے بڑی انٹرپشن ہوتی ہے. اس لیے جب آپ کا نام لیا جائے، جب آپ ہینڈ سیٹ اپنے ٹیلی فون کا اٹھا لیں تو اس وقت برائے کرم اپنے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ آپ کا سوال سن سکیں اور آپ کے ساتھ بات بھی کر سکیں. تو یہ میں نے آپ سے گزارش کرنی تھی کہ تھوڑی دیر اگر آپ کو ہولڈ کرنا پڑے. اب ہم آتے ہیں مومن صاحب کی طرف. کرنا چاہتا تھا کہ ایک بنیادی سوال ہے جس کی طرف قمر صاحب نے اشارہ کیا کہ فرض کریں حضرت مسیح علیہ السلام وہ موعود نہیں ہیں. جی وہ موعود جس کو ہمارے یہ دوست جس کا انتظار کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کی طرف قمر صاحب نے اشارہ کیا. جی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے جی تو ان کی نبوت کیوں نہیں وہ نبی ہوں گے؟ سوال یہ ہے. جی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں، میں نے پچھلی بار بھی سنا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ نبی کے نبوت کے بغیر آئیں گے. جی نبوت کے بغیر کو مانے گا کیسے؟ جی ہاں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں کہتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے. جی بالکل. اور جب وہ نبی ہیں تو نبوت کس گناہ کی بنا پہ ان سے چھینی جائے گی؟ جی اور دوسرا عقلی سوال یہ ہے کہ جب وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے تو اس وقت تو اپنی صرف محدود امت کی طرف آئے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو نبوت کا منصب دیا گیا. اور جب ساری دنیا کی عالمی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آئے تو ان کو نبوت سے معزول کر دیا جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس عہدے سے معزول ہو اور وہ کام اس پہلے سے بھی بڑا کر جائے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ مومن صاحب. ناظرین ابھی ہم اگلے سوال کی طرف یہاں پہ چلیں گے جو کہ محمد نواز صاحب کا ہے، سیالکوٹ پاکستان سے انہوں نے اس وقت ہولڈ کیا ہوا ہے. ایک مختصر سی گزارش میں یہاں پہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابھی بات ہوئی، ابھی نصیر قمر صاحب نے جواب دیا اور پھر محترم مولانا عطاء المجیب راشد صاحب نے، مومن طاہر صاحب نے اس میں اضافہ بھی کیا. یہ معاملات اس وقت تک درست طریقے سے سمجھ نہیں آ سکتے، احمدی کو بھی غیر احمدی کو بھی، جب تک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ نہ کیا جائے. اب ہم ہر پروگرام میں گزارش کرتے ہیں کہ اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو اس آخری زمانے کے امام ہیں، جو اس آخری زمانے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے احیاء کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کی تحریرات ہر شخص کو بآسانی انٹرنیٹ پر میسر ہیں. آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. محمد نواز صاحب آپ سے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹے سی اینیمیٹڈ ہمارے پاس گرافک ہے، وہ بھی میں درخواست کروں گا کنٹرول روم سے کہ وہ دکھا دیں. اگر آپ جائیں الاسلام پہ جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس وقت آپ اس کی اینیمیشن بھی دیکھ سکیں گے. تو آپ ٹائپ کریں گے www.alislam.org تو آپ کے سامنے یہ مین ہوم پیج کھلے گا. اس کے بعد آپ جائیں، آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بکس کا جو سافٹ بٹن ہے، بکس کا جو لنک ہے، اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام کتابیں جتنی اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں وہ کھل جائیں گی. ان میں سے بکس آف دا پرومسڈ مسیح علیہ السلام انگلش میں، یا اگر آپ اردو میں جاتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا جہاں پہ لنک دیا ہوا ہے اس میں تمام کتب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی موجود ہیں. جو شخص ان کتب کو پڑھے گا اس کے دل میں پیدا ہونے والے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اس وقت یہاں پہ جو گفتگو کرتے ہیں یہ تمام گفتگو کی بنیاد ہوتی ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی تحریرات اور فرمودات اور ارشادات کے اوپر. اس سے ہٹ کے ہم کوئی بات نہیں کرتے، کوئی یہاں پہ کوئی ذوقی مسائل ہم ڈسکس نہیں کرتے. نہ اس پروگرام کا مقصد کوئی ذوقی تسکین حاصل کرنا، کسی منطقی بحث میں جیتنا، کوئی زبانی جمع خرچ کا شوق پورا کرنا ہے. اس پروگرام کا واحد مقصد یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام جو کہ مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، ان کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے.
اور انہی کے الفاظ میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم پہنچا سکیں ہم پہنچائیں، اس کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق پا کے کہ ہم حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، ارشادات آپ تک پہنچائیں۔ تو ابھی ہم نے جس طرح بتایا کہ آپ جب جاتے ہیں www.alislam.org پہ، وہاں پہ آپ کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو کہ مسیح موعود و مہدی موعود ہیں، ان کی تمام کتب آپ کو وہاں پر دستیاب ہیں، آپ انہیں وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔